السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نااہل کو کوئی عہدہ سپرد کرنا، یعنی کہ نااہل سے مراد ناقابل شخص ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جس کے اندر وہ خوبیاں ہی نہ ہو، وہ قابلیتیں ہی نہ ہوں، لیکن پھر بھی اس کو وہ عہدے سے مراد ہوتا ہے بڑا بنانا اسے، جیسے کہ کسی لوگوں پر اس کو بڑا ہیڈ منتخب کر دیا گیا ہو، جیسے کہ سپروائزر ہوتا ہے، اسکول انچارج ہوتا ہے، اسکول پرنسپل ہوتا ہے، تو یہ سب لوگ کیا ہے، بڑے عہدے ہوتے ہیں ان کے، اور انہوں اپنے ذمے بہت سارے لوگوں کو لے کر کام کراتے ہیں۔ تو کام کرانے والا سب سے بڑا جو شخص ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہونی چاہیے جو جس عہدے کے قابل اس کو سمجھا جا رہا ہو، جس کے اس کے اندر اچھے اخلاق پائے جانے چاہیے، اچھی اور بری تمیز ہونا چاہیے، اور عہدے سے ریلیٹڈ تمام تر معلومات سے وہ آگاہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آج ہم اس پر تفصیلی طور پر حدیث پڑھیں گے۔ حدیث سے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی مد میں، یعنی کہ دوستی اور تعلق کی آڑ میں، بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے، اہلیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قابلیت، اس کے اندر وہ قابلیت ہے یا نہیں، وہ قابلیت اس کے اندر ہے یا نہیں معلوم کیے ہوئے بغیر ہی اس کو وہ عہدہ سونپ دیا گیا ہو، تو اس پر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے اور نہ ہی نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے، تو اس نے اللہ کی خیانت کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سب مسلمانوں کی آج جہاں نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے۔ ابتری سے مراد، اب یہاں سوچتے ہوں گے ابتری کیا ہے، ابتری سے مراد یہ ہے کہ خرابی، بے ترتیبی، گڑبڑی، یہ سب، تو جہاں پر اس بڑے عہدے پر ایسے ناقابل شخص کو اگر ہم بٹھا دیں گے تو یہی سب تو گڑبڑی ہو جائیں گی، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے ملک میں جو گڑبڑی چل رہی ہے، نظام حکومت کا نظام وہ درہم برہم ہو گیا ہے، تو وہ ساری یہیں پر کمیاں ہیں، جو محض دوستی اور کسی سے تعلق میں، رشوت خوری میں، اس طرح سے عہدوں کو حاصل کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے آج ہمارا نظام ملک کا درہم برہم نظر آتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بتایا جا رہا ہے کہ آج جہاں نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے، یعنی کہ نظام حکومت کیا ہے، ہمارا گڑبڑی کا معاملہ چل رہا ہے نظام حکومت میں، وہ سب اس قرآنی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اپنی زندگی کو اختیار کر لیا جائے، ان سارے امور کے طور پر، ہماری زندگی میں وہ اعمال کے طور پر اگر ہم اسے لائیں، تو پھر تعلقات اور سفارشوں اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، تو یہ سب اگر نہ کرتے ہوں تو کیا ہوتا ہے، ہماری زندگیاں جنت بن جاتی ہیں، لیکن ہم اس کے برعکس کام کر رہے ہیں، وہ سب قرآنی تعلیم کو نظر انداز کر رہے ہیں، تعلقات اور سفارشوں اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کر لے رہے ہیں، حاصل کر لے رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نااہل اور ناقابل لوگ، یعنی کہ جو جس قابل ہی نہ ہو ویسے شخص کو عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں۔ اب یہ خلق خدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کیا کرتے ہیں یہ لوگ، بڑے عہدوں پر فائز ہو کر پریشان کرتے ہیں، اور سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے احکام کی طرف لے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہیں وہ کریں، اور جس سے منع کیا گیا ہو اس سے ہم باز رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اگر وہ قابلیتیں نہ ہوں اور ہم اس عہدوں پر فائز ہو چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عہدوں کو سمجھنے کی اور اس کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔